بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا آج ہم کریں گے۔ سبق نمبر 11 لیسن نمبر 11 ہے ماحول بچائیے۔ تو اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں مصنف اسلم احمد پرویز ہے۔ تو اس سبق کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماحول بچائیے۔ اس مضمون میں مصنف نے معاشرے کے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج جانے انجانے میں ہم اپنے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے لیے بہت سے خطرات پیدا کر رہے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر اس سے بے خبر ہے۔ انسان کے ارد گرد اس کے اہم ترین ساتھی زمین، ہوا، پانی، جنگلات اور دیگر جاندار ہیں۔ یہی اس کا ماحول کہلاتے ہیں۔ انہی سبھی کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، یعنی اگر زمین خراب ہوگی تو انسان اس سے متاثر ہوگا، اور اگر انسان کا رویہ زمین کے تئیں بگڑے گا تو زمین خراب ہوگی۔ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینوں نے اس آپسی تعلقات کو تہس نہس کر دیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں نے نہ صرف یہ کہ خام مال کی مشکل میں قدرتی وسائل کو بے تحاشا استعمال کیا، بلکہ ان سے نکلنے والے زہریلے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسوں نے ہوا کو آلودہ کر دیا۔ ہمارے کارخانوں اور موٹروں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے۔ ان میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہے۔ ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے۔ تیزابی بارشیں پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ ان سے عمارت اور دیگر سامان بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کی کثافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے سینے میں پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگلات بھی انسان کی دسترس یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں دسترس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کہیں پر رہائش کے لیے جنگلات کو صاف کیا گیا تو کہیں کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کاٹے گئے، یا پھر ان کارخانوں اور فیکٹریوں کو قائم کرنے کے لیے جنگلات کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ماحول خراب ہو گیا۔ اس خراب ماحول سے ہماری صحت متاثر ہونے لگی۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی تو ممکن ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ورثے میں ایک ایسی زہریلی فضا اور ماحول دیں گے جس میں وہ کبھی مسکرا نہ سکیں گے۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے ماحول کا دھیان رکھیں۔ تو ہمارا جو ہے خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے الفاظ ہیں، اس کے معنی۔ تو یہ مشکل الفاظوں کے معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے خام، کچا، کان کنی، کان کھودنا، تحلیل ہونا، گل جانا، حل ہو جانا۔ فضلہ، کچرا، کسی چیز کا بیکار حصہ۔ دھات سازی، دھات بنانے والا۔ مکیں، مکان میں رہنے والا۔ کثافت، میل، کچیل، گندگی۔ ٹھیک ہے، تو اچھی طرح تو دیکھیے کتاب کے ہمارے مشقی سوالات ہیں، تو اس کے جوابات بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے صنعتی انقلاب سے ہمارے قدرتی وسائل کس طرح متاثر ہوتے ہیں، بیان کیجیے۔ جواب، صنعتی انقلاب سے انسان نے مشینوں سے کام لینا شروع کیا۔ مشینوں کی مدد سے اگرچہ پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن اس اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی۔ چنانچہ کاغذ کے لیے جنگلات کاٹے گئے، دھاتوں کے لیے کان کنی اس قدر ہوئی کہ زمین کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدرتی توازن اس دنیا کے مکینوں کے درمیان تھا وہ ختم ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے تیزابی بارش کسے کہتے ہیں، اس کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ جواب، کارخانوں اور موٹر گاڑیوں والی گیسیں بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں زمین پر واپس آتی ہے۔ ایسی بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے، یعنی کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے ہمیں۔
تو جواب دیکھ لیجیے، کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسوں سے فضا کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ فیکٹری اور کارخانوں کا فضلہ اس قدر نہ ہو کہ پانی اور زمین خراب ہو جائے۔ جنگلات کی حفاظت کریں، درختوں کو کاٹنے سے بچائیں، انہیں پروان چڑھنے دیں، کیونکہ ہوا کی آلودگی کو درخت اور دیگر پودے جذب کر لیتے ہیں، یعنی اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور ان ہرے جانداروں سے خارج ہونے والی آکسیجن ہوا کے زہریلے پن کو کم کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ماحول بچانا کیا صرف سائنسدانوں ہی کا کام ہے یا ہر شہری کا؟ مختصراً لکھیے۔ جواب دیکھیے، ماحول بچانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، یعنی ہم سب کی، آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ موٹر گاڑی اور اس طرح کی دوسری سواری صرف سائنسدانوں کے پاس نہیں، مختلف لوگوں کے استعمال میں آتی ہے۔ اس طرح کارخانے اور فیکٹریاں شہریوں کی ہوتی ہیں۔ شہریوں نے ہی جنگلات کاٹے، کہیں آبادی کے لیے، کہیں کھیتی اور باڑی اور کارخانے لگانے کے لیے۔ شہریوں ہی نے قدرتی وسائل کو کثرت سے استعمال کر کے ماحول کو آلودہ کیا۔ اس لیے شہریوں کو لازم ہے کہ ماحول کو بچانے کے لیے سائنسداں جو طریقہ کار بتائیں اس پر پوری طرح عمل کریں۔ ہوا اور پانی کو خراب نہ ہونے دیں، جنگلات کاٹنے کے بجائے درخت لگائیں اور ماحول کو بچائیں، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے۔ اگر ضرورت پڑ بھی رہی ہے پیڑ کاٹنے کی تو ایک پیڑ کاٹے تو اس کی جگہ ہمیں 2 پیڑ لگانا چاہیے، تاکہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو اور آئندہ نسلوں کے لیے وہ پیڑ باقی رہے، ہے نا۔ اب عملی کام، ہمارا پریکٹیکل ورک، اپنے کلاس کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ماحول کو بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو پیڑ پودے لگانے کی تاکید کریں، جن گاڑیوں سے دھواں نکلے اس کے ڈرائیور یا گاڑی کے مالک کو سمجھائیں کہ اس طرح کا دھواں اور زہریلی گیس ہمارے ماحول کو کس قدر خراب کرتی ہے۔ اسی طرح اپنے آس پاس ایسے کارخانوں میں جائیں جس سے زہریلی گیس یا ایسا فضلہ خارج ہوتا ہو جو ہوا، پانی اور زمین کو خراب کرتا ہے، انہیں بتائیں کہ ان زہریلی گیس سے کس طرح آس پاس کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ مختلف رنگوں سے پوسٹر بنائیں جن پر لکھا ہو، بچوں کی مسکان بچائیں، آؤ ہم ماحول بچائیں، یعنی ایک پوسٹر بنائیے جس میں یہ لکھیے آپ سلوگن، یہ پوسٹر اپنے اپنے علاقوں میں نمایاں جگہ پر چسپاں کریں، یعنی ایسی جگہ لگائیں جہاں پر وہ اچھی طرح سے نظر آ سکے۔ تو یہیں پر ہمارا یہ والا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کویشچن آنسر وغیرہ سبھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے بچے یعنی آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کا ہیلپ ہو سکے، کیونکہ آپ لوگ ہیلپ کریں گے تو ثواب کا کام، آپ کو ثواب کا ثواب ملے گا، یہی ثواب کا کام ہے۔ تو آپ لوگ میرے بھی چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز دیکھا کریں، تاکہ میری بھی ہیلپ ہو سکے، اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔